پاکستان تحریک انصاف کے برے وقت کا آغاز۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے لیے برا وقت شروع ہو چکا ہے۔ کل رات کو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں، جن میں پارٹی کے چیئرمین گوہر خان، سینئر لیڈر شیر افضل مروت اور سینئر وکیل شعیب شاہین شامل ہیں، کو گرفتار کر لیا گیا۔ گزشتہ روز اسلام آباد انسائیڈر نے رپورٹ کیا کہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ ان کی ٹیم کا تقریباً 7 گھنٹے تک کوئی رابطہ نہیں ہو سکا، جو کہ ایک سنگین اشارہ ہے کہ سنجانی میں ہونے والے جلسے میں پاکستان تحریک انصاف کی وعدہ خلافیوں پر ریاست نے سخت ایکشن لیا ہے۔ اس جلسے میں ریاستی اداروں کے خلاف جو زبان استعمال کی گئی اور پنجاب پر دھاوا بولنے کی باتیں ہوئیں، انہیں ریاست نے سنجیدگی سے لیا ہے۔ اس جلسے کے انتظامات میں شامل تمام لیڈران کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہیں۔ ایف آئی آر کے مطابق تقریباً 28 لیڈرز ایسے ہیں جنہیں انتظامی امور میں ملوث قرار دیا گیا اور پولیس ان کی گرفتاری کے لیے سرگرم ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، کل رات پارلیمنٹ کے اندر سے بھی کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کو گرفتار کیا گیا جب وہ پارلیمنٹ میں گرفتاری سے بچنے کے لیے چھپے ہوئے تھے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی کسٹڈی میں ہونے کی خبریں گردش کر رہی تھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ابو ذر نیازی اور شہباز گل اس پر مذاق اڑا رہے تھے اور ماننے کو تیار نہیں تھے کہ گنڈا پور حراست میں ہیں۔ ناظرین، اسلام آباد انسائیڈر ہی وہ پہلا ایسا آؤٹ لیٹ تھا جس نے لمحہ بلمحہ آپ کو اس ساری صورتحال سے آگاہ کیا، اور جب یہ بات کنفرم ہوئی کہ علی امین گنڈا پور واقعی کسٹڈی میں ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ہینڈل سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ انہیں اغوا کیا گیا ہے۔ تاہم ان کے اپنے بھائی نے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ علی امین گنڈا پور ایک سیکیورٹی بریفنگ میں شریک تھے جو کافی دیر تک جاری رہی اور اب وہ بخیر و عافیت پشاور پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی متوقع ہے جس میں اگلے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا، لیکن ایک بات تو واضح ہو چکی ہے کہ ریاست اب کسی بھی قسم کی دھمکی آمیز گفتگو یا وائلنس کے تھریٹس کو انتہائی سنجیدگی سے لے رہی ہے، اور جو بھی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔